نبی اسلام نے فرمایا کہ مثل الحج والمسجد مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، کہ ذکر کرنے والے شخص کی مثال اور ذکر نہ کرنے والے شخص کی جو مثال ہے وہ ایسے ہے کہ مثل الحج والمسجد، جیسے مردے اور زندہ کی مثال ہوتی ہے، یعنی کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اب ایسا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ جو ذکر کرتا ہے، ذکر کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس میں دلوں کا سکون ہے۔ دلوں کا سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ اب جو لوگ مثل الحج والمسجد، جو ذکر کرتا ہے اس کی زندہ کی مثال ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مردہ کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ اور مردہ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ دلوں کا جو سکون ہے، دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں۔ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جو ذکر نہیں کرتے ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، چاہے ان کے پاس مال بھی ہو، روزی رزق ہر قسم کی عیاشی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، کئی سارے ایسے ممالک ہیں انگریزوں کے جہاں پہ خودکشی سنٹر، سوسائڈ سنٹر قائم کیے ہوئے ہیں، یعنی ایسی جگہیں جہاں پہ آ کے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور جو لوگ جن لوگوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں وہ پیسے کماتے ہیں۔ جو خودکشی کرنا چاہتا ہے تو آتا ہے اس سنٹر کے اندر، تو ان کو پیسے دیتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے اپنے روزگار کے لیے خودکشی سنٹر کھولے ہوئے ہیں، روزگار پیسہ کمانے کے لیے۔ مختلف قسم کے اس کے اندر اوزار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں جن سے لوگ خودکشی کر سکتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی خواہش ہوتی ہے، کوئی گولی کے ساتھ، پسٹل کی گولی کے ساتھ خودکشی کرنا چاہتا ہے، کوئی کرنٹ کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پھندا لگا کے مرنا چاہتا ہے۔ وہاں پہ لوگوں نے خودکشیاں سنٹر بنائے ہوئے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ وہاں پہ ہر چیز وافر ہے، یہاں سے لوگ وہاں پہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہے، ان کے دل مایوس ہیں، تو وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کئی سارے ایسے لوگ جو زندگی سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، دین کی طرف رابطہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں یا علم کی محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسی محفلوں اور ایسی مجلسوں کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ یہ جو مجلس ہے، یہ جو محفل ہے قرآن مجید کی، اللہ کے ذکر کی محفل ہے۔ اور سب سے ایک بات ذہن میں رکھیں، سب سے اعلیٰ جو ذکر ہے، ذکر کی جو سب سے افضل قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید، اس کی تلاوت ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم 2 سرخ اونٹوں کے مالک بن جاؤ گے؟ کیا تم میں کوئی شخص ہے جو 2 سرخ اونٹوں کا مالک بننا چاہتا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم میں تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ اب جو سرخ اونٹ ہوتے ہیں وہ سب سے قیمتی اونٹ ہوتے ہیں، سب سے مہنگے والے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم میں تو ہر شخص یہی چاہتا ہے بھی ہمیں 2 سرخ اونٹ مل جائیں، ہم ان کے مالک بن جائیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ کیا اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں کہ جو 2 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہو؟ تو نبی اسلام نے بتایا کہ قرآن مجید کی 2 آیات، جو 2 آیات سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھتا ہے، تو ایسا جو شخص ہے وہ ان 2 اونٹوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایسی مثال لے لیں کہ وہ جو 2 سرخ اونٹ ہوں، کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، اور ایک شخص جو ہے 2 قرآن مجید کی آیتیں سیکھ لیتا ہے، ترجمہ، تفسیر، مفہوم سیکھ لیتا ہے، وہ 2 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے اس کو زیادہ ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذکر کی اتنا زیادہ فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب ذکر کے جہاں پہ فوائد ہیں ذکر کرنے کے، وہاں پہ ذکر نہ کرنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی معیشت کو، اس کے روزگار کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا روزگار تنگ ہو جاتا ہے، حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور وہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اندھا ہوگا۔ قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو اندھا ہوگا۔ اب ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ ذکر کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذکر انسان کو طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ذکر ایسی چیز ہے جیسے ایک شخص کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، ایک شخص کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، اب وہ قتل کی وجہ سے، اس کے ڈر سے وہ کسی قلعے کے اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ قلعے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بچ جاتا ہے، اس کے قتل سے۔ مضبوط قلعے کے اندر وہ دوسرا جو شخص قتل کرنے والا ہے وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو ذکر ہے اس کی مثال ایسے ہے، شیطان سے بچاؤ، جنات سے بچاؤ، وسوسوں سے بچاؤ، برائی، انسان کے ذہن میں جو برائیاں آتی ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، یہ جو برے برے خیالات آتے ہیں، یہ جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو ایسی چیزوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جو ذکر نہیں کرتا اس کا بھی بہت برا انجام ہے، وہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تو ذکر کی تفسیر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ ویسے تو اس کی بہت زیادہ تفسیر ہے، اگر اس میں جایا جائے تو میرے خیال میں ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ تو جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو یاد، وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیسے یاد رکھتا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اکیلے میں، تنہا، چھپ کے، یہ اکیلا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اکیلے میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں، اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کبریائی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ میں اپنے بندے کا تذکرہ فرما رہا ہے اپنے بندے کا۔ اور جب بندہ محفل کے اندر، مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس مجلس اور محفل میں اس نے میرا ذکر کیا اس سے کہیں اچھی محفل اور مجلس میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب ہم تو دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے، اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر رحمت کے فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور ان کے سامنے ذکر کرتا ہے اس بندے کا جو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ بندہ نماز شروع کرتا ہے اور نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں، فرشتوں ادھر آ جاؤ، فرشتوں کی مجلس اور محفل لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق فرشتے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کو دیکھ رہے ہو، فلاں بندہ جو ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، حامدنی عبدی، وہ میری تعریف کر رہا ہے، وہ میری تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اے اللہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ دیکھا؟ تو آپ خود بتائیں کہ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ مراد بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھلاتا، مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے کام آتا ہے، ہماری مشکلات کو ٹالتا ہے ذکر کا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے۔